بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی اور دوستو، مسلمان کے اوپر 5 حقوق اللہ کے نبی نے ایک حدیث مبارکہ میں بتائے ہیں، اور ان میں سے ایک حق جو ہے وہ نماز جنازہ ہے۔ اور نماز جنازہ چونکہ مسلمان کا حق بنتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا اجر بتایا ہے۔ اور جو بنیادی طور پر جو 5 حقوق ہیں، ان میں ایک سلام کرنا ہے کہ سلام کا جواب دیا جائے۔ ایسے کوئی دعوت کرتا ہے تو مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اور اگر کوئی مسلمان جو ہے اس کو چھینکا، اس نے الحمدللہ کہا تو اس کا جواب یرحمک اللہ سے دینا چاہیے۔ اور اس میں سے ایک ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کے نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ 1 قیراط اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر اس نے نماز جنازہ میں شرکت کی، پھر اس کے ساتھ چلا، وہ اس کی قبر تک وہاں پہنچا، تو اس کو 2 قیراط اجر ملے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ قیراط کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیراط ایک احد پہاڑ کے برابر اجر کہلاتا ہے۔ یعنی قیراط ایک احد پہاڑ ہے۔ تو جیسے احد پہاڑ جو ہے، اس کی اب لمبائی چوڑائی کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 7 کلومیٹر کے آس پاس وہ لمبا ہے، 2-3 کلومیٹر وہ چوڑا ہے۔ تو اتنا بڑا پہاڑ، یعنی ایک دفعہ نماز جنازہ میں شرکت کرنے پہ اتنا اجر مل رہا ہے، اور جو وہاں سے آگے چل کے قبر تک جا رہا ہے تو اس کو 2 قیراط کے برابر اجر مل رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی اور ان کو یہ حدیث بتائی گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بہت سارے قیراط ضائع کر دیے، کاش کہ اس حدیث کا ہمیں پہلے پتہ چل جاتا۔ تو یہ ہے نماز جنازہ میں شرکت کرنا۔ اور عام طور پہ پھر لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ یار مجھے نماز جنازہ تو پڑھنا آتا نہیں، مجھے دعائیں نہیں آتی ہیں، میں نماز جنازہ میں کیسے شرکت کروں؟ تو نماز جنازہ کے حوالے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بنیادی طور پر اس میں 4 تکبیرات ہیں، فرض ہیں، کہ جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس نے وضو کر لیا، نماز جنازہ میں کھڑا ہو گیا، اس نے قیام کیا اور اس نے صرف تکبیرات ادا کی، یعنی آگے امام جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور یہ اس کے پیچھے اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تو اس نے تکبیرات صرف کہہ دیں تو بھی اس کو نماز جنازہ پڑھنے کا اجر مل گیا۔ ہاں، اچھی بات ہے کہ باقی جو دعائیں ہیں جو سنت اور مستحبات کا درجہ رکھتی ہیں تو ان کو بھی ادا کرنا چاہیے، اس کو سیکھنا بھی چاہیے۔ جیسے کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیرات کی نیت کر لی، پھر اس کے بعد پہلی تکبیر کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اور یہ عام طور پر ہم نماز میں بھی یہی ثنا پڑھتے ہیں۔ ایسے دوسری تکبیر ہے، اس کے بعد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ لیا جائے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے رہتے ہیں تو افضل ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے نماز جنازہ کی دعا ہے، تیسری تکبیر میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے ایک مشہور دعا ہے جس کو عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، جو یاد کرنا چاہے تو اس کو یاد کر لینی چاہیے۔ تو جب ایمان والا اگر ان دعاؤں کو بھی پڑھ لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد پھر سلام پڑھ لیتے ہیں۔ تو نماز جنازہ میں شرکت کرنا بہت بڑے اجر کا باعث ہے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جو دیکھا ہے معاشرے میں، یا بھی ایک روٹین چل پڑی ہے کہ وہی لوگ جو اس کے قریبی رشتہ دار ہوں گے وہی جنازہ میں شرکت کر رہے ہوں گے، یا اس کے قریب رہنے والے دوست احباب ہیں وہی کھڑے ہوں گے۔ حالانکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بغیر کسی تفریق کے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا دوست ہے یا نہیں ہے، بلکہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے، تو جہاں بھی اس کو نماز جنازہ کا پڑھنے کا بندے کو موقع ملے تو وہیں پہ حاضر ہو جائے، اور اتنا بڑا اجر جو ہے بندہ کما سکتا ہے۔ اور مسلمان کی عیادت کرنا وہ بھی بڑے اجر کا باعث ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جو مسلم شریف میں اس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو مسلمان کی عیادت کرتا ہے اور وہاں سے واپس آتا ہے، تو جب وہ وہاں سے آیا ہے تو یہ بندہ جو ہے وہ جنت کے میوے کھا رہا ہے، یہ ایسے اس کو یعنی اجر ملتا رہتا ہے، اور اس کے لیے ایسے باعث برکت ہے، جیسے وہ مسلمان کی عیادت کر کے آئے تو ایسے ہے جیسے کہ وہ جنت کے میوے کھاتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان کی چونکہ یہ نماز جنازہ، باقی اس کے اہل و عیال بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جب اس میں جمع ہوں گے
تو اس کے ذریعے سے جب ایمان والے کے نماز جنازہ میں شرکت کی جاتی ہے تو جیسے فرمایا کہ 40 لوگ اگر اس میں شریک ہو جائیں اور اس کے نماز جنازہ کو ادا کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ یعنی جو حدیث ہے ان احادیث کے ذریعے سے یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ جو بندہ اچھے اعمال کر رہا ہے اس کے لیے مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر اس میں زیادہ لوگوں نے شرکت کر لی تو اس کے ذریعے سے بھی اس کی بخشش کا سامان ہو جائے گا، اور باقی جو نیک انسان خود نیک اعمال کرے گا اور اپنی اچھائیوں کو اکٹھا کرے گا، اللہ اس کو آخرت میں اس کا اجر دیں گے۔